رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے۔ 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا، اور وہ حسن جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت کا تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس صندوق کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھ، کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں کی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے۔ اللہ کہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا، اس میں نہ ہی جوہرات ہیں اور نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم عالماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ چونکہ بھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے صندوق کا راز دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا، جس کے لیے زارداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، صندوق کا ڈھکنا کھولا ہی تاکہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئے جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پہ اوسطہ یعنی بھنوے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میں سرو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ اب آپ کی نگاہ اس کاغذ پر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کی کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکے ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرانے گمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہی بن اختاب آئے، نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کے قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تم ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے، لیکن تم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لگے ہو۔
اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ کے دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا میں سوچ و بچار کرنے کے بعد ان دائمی اور فرسودہ دینیوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ اس لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودیوں مشاہک نے کہا کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتا۔ ابن داؤد شریف میں ہے اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کے باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا رے نادان اتنی تاخیر کر دی؟ واپس آنے میں باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تجھے دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کاش تیرے پاس وہ آنکھیں تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تو پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں آسمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اتنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست ازدک رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسے میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے ماں باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح جسے مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت سے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب بھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو،
بندھا دو تب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشہور شخصیت کاندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو، قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئی، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجو کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل ہی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجو کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکی ہوئی کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حورے اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیت دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8ویں جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصیت کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرا ہفتہ کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے سلیمان سے ملاقات ہوئی، پھر اسے خوبصورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان سوچنے لگے کہ اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ پھر آخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکار، جس سے تمام صحابہ میں کہرام مچ گیا اور آہ پکار کرنے لگے اور اسے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا غم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شک معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش میں آپ کی تعریف و توصیت پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلے قدر گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیت اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کو اپنے بابا کا حبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دیا، فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو جب فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا حبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ حبہ نکال کر لے آئے تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونجنے لگا اور کہتے، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو بھی ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا، جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے بھی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔